الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور پاکیزہ ارشاد ہے، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے اے نبی جی کہ اے یہود و نصارہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کر چکے ہیں. اور کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمے تو صرف دعوت دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں کو. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک دردناک سزا کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہے. پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پاس صرف دین اسلام ہی ہے تو آؤ مان لو بات کو. اگر آپ کی بات ماننے کے بجائے یہ آپ سے بحث کریں، آپ سے حجت کریں، آپ سے جھگڑیں، آپ سے اختلاف کریں تو اے نبی جی آپ اپنا اور اپنے ماننے والوں کا اعلان کر دیجئے کہ ہم تو اللہ کو مانیں گے. اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ان کا اللہ قیامت میں دیکھ لیں گے. دوسری آیت کا خلاصہ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات مانتے ہیں، اپنی کتابوں پر چلتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں گزرے ہوئے وقت میں دیکھ لو، نہ انہوں نے اپنے نبی کی سنی نہ وہ اپنی کتاب پر ہیں. لہذا جو آپ کی بات نہیں مانتا، یاد رکھو دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے. صدق اللہ العظیم. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اوپر سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. عیسائیوں کے ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تو اسی کے ذیل کی یہ ساری آیتیں ہیں، تو تقریباً 90 آیتوں تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو جب اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین کیا ہے؟ اسلام ہے. باقی جتنے دھرم ہیں اس وقت وہ سب باطل ہیں، اور صرف اسلام سچا ہے، حق پرست ہے اور اللہ کا صحیح دین ہے. اچھا، دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے، ہندو مذہب والوں کے پاس، سکھ مذہب والوں کے پاس، بدھ مت مذہب والوں کے پاس جو کتابیں ہیں، جو ان کی اپنی شریعت وہ سمجھتے ہیں، ان پر ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آسمانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں. یہ جو وید ہے، یہ جو رگ وید کتابیں ہیں، یہ جو گیتا ہے، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں. ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، بدھ مت ہو، یہ سب باطل مذہب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی علم ہے، کتاب ہے. مگر یہود و نصارہ کے کو تو خود قرآن میں اللہ بار بار اہل کتاب فرما رہے ہیں، وہ تو حق پر ہوں گے. بس سمجھے، یہود و نصارہ کو قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟
اہل کتاب کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا۔ جب خود قرآن نے کہا ہے ان کو اہل کتاب، تو دوسرے تیسرے تو ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، مگر یہود و نصارہ تو ٹھیک ہوں گے، وہ تو حق پر ہوں گے۔ اسی لیے اسلام نے بھی تو ان پر رعایت کی کہ اسلام نے کہا کہ یہود و نصارہ کا ذبح کرنا حلال ہے، یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے اگر نکاح کرنا چاہو کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے۔ اسلام نے رعایت بھی دی، قرآن میں ان کو اہل کتاب بھی کہا، تو دوسرے تیسرے تو ٹھیک ہے، مگر یہود و نصارہ تو حق پر ہوں گے۔ یہ ایک طبقے کا، دنیا کی پڑھے لکھے لوگوں کی ایک سوچ ہے۔ اس کا جواب علماء اکرام اللہ کے قرآن اور ہمارے پیارے نبی کی پیاری حدیثوں کی روشنی میں یہ دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ مسلمان کہلاتے تھے جو حضرت موسیٰ کے پہلے والے نبی کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی بات پر آ گئے، حضرت موسیٰ کی کتاب پر آ گئے۔ پھر ایک زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام جب آئے تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان پر کیا ضروری ہے اب کہ وہ حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں، اب کسے مانیں؟ حضرت داؤد کو مانیں، تورات کو چھوڑ دیں، زبور کتاب پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اس وقت نبی وہ ہیں، کتاب وہ ہیں۔ اب جو داؤد علیہ السلام کو مانیں گے اور زبور کو مانیں گے وہ مسلمان ہیں۔ جب ایک وقت گزرے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیں، اب حضرت عیسیٰ کو مانیں، اب زبور کو چھوڑ دیں، انجیل کو مانیں۔ کیوں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت کتاب انجیل اللہ کی ہے۔ اس وقت جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اور انجیل پر چلیں گے یہی مسلمان ہوں گے۔ اور جب ایک وقت گزرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو اب انجیل بھی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے تمام انبیاء اور رسولوں کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور سارے آسمان علوم کا آخری ایڈیشن قرآن جب اللہ نے اتار دیا تو اب مسلمان کون ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، جو قرآن کو مانے اور اس پر عمل کرے، اب یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی یہودوں اور نصارہ کو قرآن نے اہل کتاب کہا، وہ تو کتاب اتری ہے اس وجہ سے اہل کتاب کہا جا رہا ہے، ورنہ صرف اہل کتاب کہنے کی وجہ سے وہ حق پر نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ بھی ذبیحہ اس لیے حلال ہے کیونکہ ذبیحہ ذبح کرنے کے وقت شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ شرط پوری ہو رہی ہے، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کوئی ہندو بھی اللہ اکبر بول کر ذبح کر دے وہ بھی حلال ہے۔ کیوں؟ شرط پوری ہو گئی، نام اللہ کا لینا ہے، اب ذبح کرتے وقت وہ ہو گیا تو چیز حلال ہو گئی۔ اب یہود و نصارہ کا ہی ذبیحہ حلال کیوں ہے؟ اس لیے کہ نام اللہ کا لیا گیا۔ کوئی اور مذہب والا بھی اگر اللہ کا نام لے گا وہ ذبیحہ بھی حلال ہے، تو شرط پوری ہوئی، اس وجہ سے ذبیحہ حلال ہے۔ یہود و نصارہ حق پر ہیں اس لیے ذبیحہ حلال نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کا نام لیا اس لیے ذبیحہ حلال ہے۔ اچھا، تیسری بات، تو پھر ان کی لڑکیوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ بھئی وہ تو مجبوری کے تحت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عورت، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں اور پھر بھی تم جا کر یہود و نصارہ کی لڑکیاں سے نکاح کرو، ایسا اسلام حکم نہیں دیتا۔ وہ تو تب ہے جب آپ کو کوئی مسلمان بچی نہ ملے نکاح کرنے کے لیے، آپ کو کوئی رشتہ نہ دے، یا پھر آپ جہاں جس کنٹری میں، جس ملک میں، جس علاقے میں ہیں وہاں کوئی مسلمان بچی نہیں ہے، تب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کم از کم آپ اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کوئی قانون یا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی بچیوں کے رہتے ہوئے بھی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور نہ اسلام اس کا سبب، اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو۔ آپ تو سب سے پہلے مسلمان بچیوں سے ہی نکاح کریں گے، اگر کہیں نہیں ملتے کسی علاقے میں، حالات ایسے ہیں، تو پھر اس وقت آخری درجہ ہے۔ یہ رعایت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود و نصارہ حق پر ہیں اس وجہ سے ان کی بچیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، نہیں۔ تو میرے عزیزوں، تو ان کے وقت پر وہ نبی و رسول بالکل برحق تھے، ان کے زمانے میں وہ کتابیں بالکل برحق تھیں، اور ان کو ماننے والے بالکل سچے مسلمان تھے۔ اور آج قیامت تک مسلمان کون ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ ایمان لائے اور قرآن کو مان کر چلے۔ اب قیامت تک کوئی یوں کہتے رہے یہودی ہم تو تورات کو مانتے ہیں، وہ بھی آسمان سے اتری ہے، نہیں، اب نہیں ہے۔
کوئی یوں کہے عیسائی کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور انجیل پر عمل کر رہے ہیں، نہیں. تو یہودی ایک قسم نسبی تعلقات میں پڑ گئے اور عیسائی وہ ایک اپنے من گھڑت عقیدوں میں پڑ گئے. تو میرے عزیزوں، ان کو قرآن نے اہل کتاب کہا اہل حق ہونے کی وجہ سے نہیں، ان پر کتابیں اتری ہیں اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جا رہا ہے. اور ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ وہاں شرط پائی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہنا اس وجہ سے حلال ہے. اور ان کی بچیوں سے نکاح اس لیے جائز ہے کیونکہ اگر کوئی اور نہ ملے تو آخری درجہ یہ کم از کم زنا سے تو بچے، ورنہ مسلمان بچیوں کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت نہیں ہے. اور آج کل تو یہودی نصارہ تو برائے نام کے ہیں. کچھ وقت پہلے تو شاید ہو بھی سکتا تھا وہ اپنی کتابوں پر عمل بھی کرتے ہوں گے، مگر آج تو صرف برائے نام ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جب ان الدین عند اللہ الاسلام، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے پاس دین کیا ہے؟ اسلام ہے، تو باقی سارے دھرم کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے. یہودیت بھی ختم ہو گئی، نصرانیت بھی ختم ہو گئی، اب صرف اور صرف اسلام ہے، بات ختم. تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے پھر بھی حجت کریں، اگر یہ آپ سے پھر بھی لڑائی جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں تو اللہ کی کتاب قرآن کو مانتا ہوں. وجہی للہ، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للہ، اسلمت وجہی للہ، یعنی اللہ کی طرف رخ کرنا. تو فقل اسلمت وجہی للہ، کیا ہے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں. ومن اتبعن، اور میرے ماننے والے صحابہ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں، بات ختم، ہم تو مسلمان ہیں بھائی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی آپ ایک مرتبہ دعوت دے دیجئے. وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، یہاں اوت الکتاب سے یہود و نصارہ مراد ہیں. وہاں تو یہ آل عمران چل رہا ہے کس کے بارے میں؟ عیسائیوں کے بارے میں، مگر یہاں یہود اور نصارہ دونوں کو اللہ نے شامل کر دیا کہ دونوں کو ایک مرتبہ دعوت دے دیں آپ، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، دونوں کو دعوت دے دیں. والامیین، اور مشرکین کے جو جہلا جاہل ہیں، ان پڑھ لوگ، ان کو بھی آپ دعوت دے دیجئے. امی سنگل، امیین سب کو کہتے ہیں. تو فرمایا اوت الکتاب والامیین، ان سب کو آپ ایک دفعہ کیا کر دیجئے؟ دعوت دے دیجئے. اسلم، پوچھ لیجئے ان سے اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے، پوچھ لیجئے بس. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر مشرکین عرب اسلام لے کر آئیں، اگر یہودیت چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں، اگر عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر انہوں نے سیدھا راستہ پکڑ لیا. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی بات اب بھی نہ مانیں، یہ ثابت ہونے کے باوجود کہ اللہ کے پاس اس وقت نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ کوئی اور دھرم اور کوئی مذہب ہے، اللہ کے پاس تو صرف اور صرف قیامت تک اسلام ہے. یہ بات ثابت ہونے کے باوجود اگر یہ ایمان نہ لائیں، اگر یہ اسلام قبول نہ کریں، اگر یہ مسلمان نہ ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی جی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی. آپ نے جو دعوت دے دی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. وہ اب اسلام لائیں یا نہ لائیں وہ ان کے لیے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ پاک ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. کسی کے زبان پر ایمان ہو دل میں نہ ہو، اسے مسلمان نہیں بول سکتے، اسے مومن بھی نہیں بولیں گے. کسی کے دل میں ایمان ہو مگر زبان سے نہیں اقرار کر رہا ہے کیونکہ حالات ویسا نہیں ہے، اس کا اسلام قبول ہے. کیونکہ اصل ماننا دل سے ہے. کیونکہ اصل ماننا کس سے ہے؟ ایسی جگہ ہے جہاں سب کافر ہیں، وہاں اسلام کا نام لیں گے تو پھر بندے کو قتل کر دیا جائے گا یا تکلیفیں دی جائیں گی. مگر وہاں کوئی بندہ اسلام لایا ہے، دل سے مان رہا ہے اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، مگر زبان سے نہیں اقرار کر پا رہا ہے کیونکہ سب لوگ ہیں، اس کا ایمان قبول ہے. اگر کوئی دل میں مسلمان نہیں ہے مگر زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا اسلام قبول نہیں، بلکہ تو منافق ہے.
ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان لوگوں کا دعویٰ ہے. اچھا اب ان سے 3 غلطیاں ہو گئیں. اب ان 3 غلطیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ سے کتنی غلطیاں ہوئیں؟ بڑی اہم 3 غلطیاں ہوئی. نمبر 1، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. سب سے بڑی غلطی. نبی کو نہ ماننا یہ اللہ کا انکار ہوا، قرآن کو نہ ماننا یہ اللہ کا انکار ہوا. تو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی ان سے؟ کہ یہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے اپنے زمانے میں، عیسائی یہودی کیا کہتے تھے کہ بھئی تمہیں رسول رہیں گے مگر ہماری نسل میں سے رہتے تو ہمیں تمہاری بات مان لیتے. اب تمہیں عرب میں سے آ گئی، اب تمہیں قریش میں سے آ گئی، اگر تمہیں بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم تمہاری بات مان لیتے. تو اللہ فرما رہے ہیں تو تمہیں تمہارے نسل کی نبی کی بھی کام آنے تمہیں. ہم آخری نبی تمہاری نسل میں سے ہوتے تو مان لیتے کنیز تمہیں، مگر ذرہ پہلے زمانے میں دیکھو تمہارے بزرگوں کو، تمہارے آبا اور اجداد جو گزری ان کو دیکھو، انہوں کیا کرے. تمہاری قوم، تمہارے بڑے، تمہارے آبا، تمہارے اجداد اپنے نبیوں کی بھی کہاں سنیں. الٹا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تمہاری قوم تو اتنی بدتر اور ذلیل ہے کہ تمہاری قوم نے خود نبیوں کا قتل کیا ہے. بغیر حق، بغیر کسی غلطی کے. ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ انبیاء سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اس لیے عوام نے قتل کیا، نہیں. بغیر حق، کوئی غلطی نہیں تھی انبیاء کی، نہ ان کے عمل سے کوئی غلطی ہوئی تھی، نہ ان کے باتوں سے کوئی غلطی ہوئی تھی. بغیر حق، کسی نہ کوئی ان سے قصور نہیں ہوا تھا. بغیر قصور کے تمہاری قوم نے تمہارے نبیوں کا قتل کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کرنے لگے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عذاب اور سب سے پہلی پکڑ قیامت میں اس کی ہوگی جس نے نبی کا قتل کیا. کیا اللہ کے چنے ہوئے بندے کا تم نے قتل کیا؟ تو سب سے خطرناک عذاب اور سب سے پہلے عذاب حضرات انبیاء کے قاتلوں کا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ سنو، بنی اسرائیل ایسی خطرناک قوم ہے، ایک دن میں، نبی نے فرمایا ایک دن میں انہوں نے 40 پر 3 انبیاء کا قتل کیا ہے. ایک روایت ہے ایک دن میں کتنے قتل کیے؟ 40 پر 3 قتل کیے. 40 پر 3 انبیاء کا قتل ایک دن میں کوئی معمولی بات ہے؟ بے قصور عام سے عام انسان کا قتل بھی دنیا والوں کو برداشت نہیں ہوتا. بے قصور ہے اور معمولی انسان ہے، اس کا قتل بھی دنیا والوں کو برداشت نہیں ہوتا. اور انہوں نے تو انبیاء کا قتل کیا، وہ بھی ایک نہیں 40 پر 3. اسی لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ ایک نہیں بہت سے انبیاء کا قتل کیا ہے انہوں نے. ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار 40 پر 3 انبیاء کا قتل. اور جب ان 40 پر 3 انبیاء کا جب قتل ہو رہا تھا تو یہ ان کے ماننے والے جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی، ان کے شاگرد تھے، وہ 170 تھے. جب انہوں نے آ کر ان کو روکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے انبیاء کا قتل کر رہے ہو، تو صبح میں انبیاء کا قتل کیا تھا، شام میں ان 170 لوگوں کا قتل کر دیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، صرف انبیاء کا قتل نہیں کیا، ان لوگوں نے تو ان کا بھی قتل کیا جو ان کے زمانے میں نیکی کا حکم کرتے تھے، یعنی مسلمین کا، نیکوکار کا. ایک تو ایک روایت ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل قوم اتنی خطرناک ہے کہ ایک دن میں صبح میں دوپہر تک 300 انبیاء کا قتل کیا ہے. یہ بھی ایک روایت موجود ہے.
صبح میں 300 انبیاء کا قتل کیا اور شام میں اپنے اپنے دکانوں میں بیٹھ کر سبزیاں بیچ رہے تھے، ایسے گویا کہ صبح میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اتنی خطرناک قوم ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. تو اللہ فرما رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے نسل میں ہوتے نبی، اگر ہمارے اوپر کتاب اترتی تو مان لیتے، تو پھر کہاں مانے تمہیں؟ اور خود تمہاری کتاب کا کیا حال ہوا؟ توریت کہاں ہے بتاؤ، انجیل کہاں ہے بولو؟ توریت تو پوری ختم کر ڈالے، انجیل کو 4 حصوں میں تقسیم کر ڈالے. متا کیا ہوا، یوحنا، کیا لوکا، اور کیا ہے مرقس. 4 میں تو تم نے، اور تمہیں خود نہیں پتا کہ اس میں کون سی صحیح ہے. انجیل کو تم نے تقسیم کر دیا، تورات تم نے تباہ کر دی، اور تم اپنی کتاب پر عمل کہاں کر رہے ہو؟ عمل کہاں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے ایک یہودی اور ایک یہودی مرد، ایک یہودی عورت کے زنا کا قصہ آیا. جب انہوں نے اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکے تو وہ فیصلہ لے کر نبی کے پاس آئے کہ اے نبی جی آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے خیبر کے یہودیوں میں ایک لڑکا لڑکی نے زنا کر دیا، آپ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے، مجھے بتاؤ، تورات میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں تو بس یہ ہے کہ بھئی جب کوئی مرد عورت زنا کرے تو منہ پر کالک تھوپ دو اور پورے شہر میں گھما دو، بس بات ختم ہو گئی، سزا ہو گئی. تو نبی نے کہا اچھا تورات اٹھا کر لاؤ. تورات لائی گئی. کہاں پڑھو؟ پہلے عبداللہ بن سوریہ نے پڑھا جو یہودی تھا. جب وہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا جس میں زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورت کو رجم کی سزا اللہ نے سنائی تھی، فوراً اسے اسکپ کرے کہ نہیں آگے بڑھ گا، وہ آیت ہضم کر ڈالا، چھپا دلیا. تو فوراً حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ اے نبی جی، انہوں نے درمیان میں سے ایک آیت چھوڑ دی. تو پھر نبی نے فرمایا بھئی وہ آیت پڑھو جو تم نے چھوڑی ہے. جب وہ پڑھی تو اس میں باقاعدہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر پکڑے جائیں، گواہ سے ثابت ہو جائے تو اب رجم کیا جائے گا. تو ہمارے نبی نے ان کی کتاب سے نکال کر سب سے پہلے رجم کی سزا دی. دنیا آج بھی نہیں جانتی، سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ چیز ہے. یہ قرآن میں نہیں، تورات میں بھی یہی قانون تھا. آج جو یورپ کے اندر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اپنی خود کی کتاب میں دیکھو، تمہاری کتاب میں بھی یہی اللہ کا حکم ہے کہ زنا کرنے والے مرد عورت کی سزا یہ ہے. تو سب سے پہلے نبی نے قرآن سے نہیں، تورات سے اٹھا کر سزا دی ہے. تو یوں انہوں نے قرآن کو چھپایا ہے، تورات کو چھپایا ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے نیک لوگوں کا قتل کیا. لہٰذا اے نبی جی ان کو خوشخبری سناؤ. کس کی؟ دردناک عذاب کی. یہ خوشخبری نہیں ہوتی، یہ خود عذاب ہے. جب اللہ فرما فبشرہم تو یہ خود عذاب ہے. چل بیٹے تجھے مزہ دکھا دوں گا. نہیں کیا مطلب مزہ دکھا دوں گا؟ تو کیا بلا جگ بریانی کھلا دوں گا کو تجھ کرے سو چل تجھے مزہ دکھا دوں، کیا مطلب اس کا؟ بریانی میں جامن کھلا دوں؟ نہیں، یعنی سامنے والے کو اور دھمکانا ہے. یہ چل تجھے مزہ دکھا دوں گا مطلب انہیں وہاں ڈر جاتا، مطلب اب میں تو پکڑا گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا. فبشرہم کہ خوشخبری سنا دو. کس کی؟ دردناک عذاب کی. یہ فبشرہم خود بتا رہا ہے کہ اللہ پاک ان سے کتنے ناراض ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال غارت ہو گئے دنیا کے اور آخرت کے. اب تک انہوں کیا کرے کی کیا نہیں کی. جب ہمارے نبی آئے، قرآن اتر گا، تو انہوں حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر اب کسے ماننا تھا؟ ہمارے نبی کو ماننا تھا، قرآن کو ماننا تھا. اس سے پہلے کتنے بھی اچھے کام کریں گے، اگر انہیں ہمارے نبی کو ایکسپٹ نہیں کرے، قرآن کو قبول نہیں کرے، تو پھر ان کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور سزا کے وقت کل قیامت میں کوئی ان کا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ پاک کا فرمان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب یعنی تورات کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا،
اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہوئے اللہ کی کتاب ان کے پاس جو ہے اس پر بھی تو عمل نہیں کرتے۔ قرآن پر کیا عمل کریں گے؟ یہ تو اپنی کتاب تورات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پر کیا عمل کریں گے؟ یہ تو اپنی کتاب زبور پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پر کیا عمل کریں گے؟ یہ تو اپنی کتاب انجیل پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کو کیا نبی مانیں گے؟ یہ تو خود اپنے انبیاء کو نہیں مانے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ کیا معلوم؟ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کری کہ اے یعقوب ہمیں تمہارے بچوں کو سزا دیتے نہیں کر کو وعدہ کری انہوں، اللہ اس وجہ سے ہمیں کیا ہونا کرے جو دنیا میں اللہ ہمیں سزا دیتے نہیں، اس لیے کہ ہمیں جو یہودی ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اور عیسائیوں کو دھوکہ لگا کس بات سے؟ کہ جو حضرت عیسیٰ کی پھانسی وہ سمجھتی سنو کہ حضرت عیسیٰ جو پھانسی دے ڈالے وہ ہمارے سب کی طرف سے کفارہ ہوگا، سو اب ہمیں کیا کرتے ہوئے چلتا دنیا میں۔ یہ دو جنے بھی غلط پڑھی، سو کیا بول رہی ہو نا؟ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، قیامت میں ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، اگر ڈالے بھی تو اللہ ذرے دن ڈالتی سو، کئی کو ڈالتی سو۔ وہ ذرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پر، وہاں گئے تک جو ہمارے بڑے ہمارے آبا اجداد وہ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے نا، وہ ذرے دن جو انہوں عبادت میں لگ گئے تھے، وہ اتنے دن ہم اللہ ڈالتے ہیں جہنم میں، بعد میں نکال کو جنت کو بھیج ڈالتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کری تمہارے بچوں کو معاف، ارے جو حضرت یعقوب سے اللہ نے وعدہ کیا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تم سے نہیں وعدہ ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے بھائی یوسف سے معافی مانگی، اپنے والد حضرت یعقوب سے معافی مانگی، تو پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت، اور اللہ نے کہا کہ اے یعقوب ہم نے تمہاری اولاد کو معاف کیا، یعنی کون سی اولاد؟ جو اس وقت تھی وہ اولاد۔ اور انہوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولا تھا ہمیں قیامت تک کتنے پیدا ہوئے تو بھی سب ان کی اولاد ہو رہے، ہمیں کیا کراتے بھی معاف۔ یہ ان کا غلط، ہمیں نسبی تعلق رکھتی ہیں حضرت یعقوب سے، نسل ان کی ہمیں، اس وجہ سے قیامت میں ہم نہ کیا بھی نہیں ہوتا۔ اور عیسائیاں کیا بولتی؟ حضرت عیسیٰ ہماری سب کی طرف سے کفارہ دے ڈالے، جان دے ڈالے، اب ہمیں کیا ہونا کرے جے؟ نہ کوئی غلط عقیدہ قیامت میں بچا سکے گا، نہ کسی نسبی خاندان کا تعلق بچا سکے گا۔ دیکھو ہمارے نبی کے خاندان کے کتنے افراد جہنم میں چلے گئے، اور کتنے سیدھے سادے عرب کے لوگ، اور وہ اسلام میں آئے تو اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو چار چاند لگا دیے۔ نسبی تعلق کام نہیں کرتا، اسلام اللہ کا دین کام کرتا ہے۔ ابو لہب سگا چچا ہے، ہوا کیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ اور حضرت بلال حبشی، کالے کلوٹے رنگ کے اعتبار سے، موٹے ہوٹ، کالا رنگ، خاندان نہیں، غلام کی حیثیت کی زندگی، مگر اللہ نے کیا مقام دیا؟ یہ نہ سوچو کہ ہم نبی کے خاندان کے ہیں، نہیں، یہ اصل نہیں۔ نہ کل قیامت میں کوئی نسبی تعلقات بچائیں گے، نہ من گھڑت عقیدے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں تو ہماری قوم تو ماشاءاللہ بڑی سیدھی سادھی قوم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہزاروں کے روپے خرچ کر لے کو جاتی عمرے کو، مگر جب حلق کرانے کا وقت آتا، بال کٹانے کا، تو حضرت امام شافعی کی بات کو مان لیا تو 1 2 3 بال گن کو کٹ کر لیتی، ہوگا خسر۔ 1 لاکھ روپے خرچہ کر کو عمرے کو جا رہی ہوں، سو 1 لاکھ روپے یہاں خرچ کرنے کا جذبہ، مگر وہاں بال نہیں کٹ کرے، خالی اپنے بالاں بچانے کے واسطے 3 بالاں گن کو کٹ کر دی۔ ہمارا کیسا معلوم؟ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو چلتے رہتی، فوراً 3 طلاق پڑ گئے، غصے میں 3 طلاق بول ڈالیا۔ اب یہاں ان کے یہاں کیا 3 کو 3 مانتی سنا، اس سے فوراً یہ ہٹے کہ نہیں، دوسرے خود ڈالتی، کون 3 کو 1 بول رہی وہاں خود ڈالتی، کون کی امام شافعی کو مانتے رہتا ہے۔ امام شافعی کے پاس کیسا کہ وضو کی حالت میں بیوی اگر چھی ڈالے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں کہا تھا وہاں سے خود کو امام احمد بن حنبل کے پاس چلے جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس کیسا بولے تو جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا انہیں کافر ہوگا، وہاں سے خود کو امام مالک کو چلے جاتا ہے۔ ہمیں تو بندروں کے ساتھ چھلانگ لگا رہی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ماشاءاللہ۔ ہم نہ کہاں آسان، ہم نہ اچھا کون سے آسان ہی پورا ہمارے پاس معلوم، اگرچہ کہ ہمیں پورے مذہبوں کو نہیں جانتے،
احناف کو نہیں جانتے اور شوافے کو نہیں جانتے، حنبل کو نہیں جانتے، مالکی کو نہیں جانتے، مگر ہمنا کو سے ہونا وہ معلوم ہمنا کو سے باریک مسئلے یہاں سے وہاں کودنا تو کو سا راستہ پورا معلوم ہمنا چن کو نکالتی یوٹیوب میں سے، حضرت تمہیں بولے وہ یہاں دیکھے تو وہ کر کو اپنے کو کیا ہونا وہ ہمنا، ہمیں چن کو وہ ہمنا اچھا کہاں سنتوں میں کو تو سنت ہے حضرت بولو حلوہ کھانا سنت ہے، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، دسترخوان بڑا کرنا، یہ پورے سنت یاد ہی ماشاءاللہ ہمنا، کھانے کے کھلانے کے دعوتاں کے پورے سنت یاد ہی ماشاءاللہ، اور دوسرے سنت اس کے بارے میں ہم بھی اپنے پسند کا مذہب پر چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ ہماری حالت ہے، یہ بڑی سیدھی سادی قوم ہے، حضرت حسین کو شہید بھی مانتی ہے اور حضرت حسین کا ماتم بھی مناتی، ماتم تو مر جانے والوں کا ہوتا ہے اور حضرت حسین تو شہید ہو کر اللہ کے پاس زندہ ہیں، تو پھر تو ماتم کس چیز کا بنا رہے ہو بھائی؟ نہیں یہاں ماتم کا تو ماتم، وہاں شہادت کا تو شہادت، یہ بھی کر لے رہی وہ بھی کر لے رہی، وہاں ہمارا نبی کو نور بھی بول ڈال رہی، یہاں بیٹھ کو کس کے بیٹے کا تو حضرت عبداللہ کے بیٹے بھی کر کو بول رہی، سیدھے سادے قوم ہمیں ماشاءاللہ اتنے مخلص ہیں، ہمیں یہ بھی کر لے رہی وہ بھی کر لے رہی، سب ایڈجسٹمنٹ نہ کر لے جا رہی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں من گھڑت عقیدے کل قیامت میں نہیں بچائیں گے، یاد رکھیں آپ میری بات، سیدھی سادی بات ہے اور صحیح بات کیا ہے اس پر عمل کریں۔ میرا دل کیا اچھا 1400 سال کے بعد ہم نہ سمجھ میں آ رہا سو یہ صحیح نہ، یہ کیا بھی نہیں، اچھا یہ تمہیں کر رہی نا، اس کو حدیث ہے کیا، قرآن ہے کیا؟ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، مگر اس میں برائی کیا ہے؟ او اچھا اللہ پاک جو بولے الیوم اکملت لکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا، جو بات اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی، جو بات نبی کو سمجھ میں نہیں آئی، جو بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی، 1400 سال کے بعد ہم نہ سمجھ میں آ گئی، وہ بات بہت اچھی ہے ضرور۔ ارے اللہ کے بندو دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، ہمنا کیا اچھا دکھ رہا ہے، ہمنا کیا اچھا لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، دین وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، دین وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے، باقی تمہیں 100 اچھے باتیں نکال کو لا کو ہمیں نہیں اس میں برائی کیا ہے تو برائی یہی ہے کہ وہ دین میں نہیں ہے، بس تمہیں جو سمجھ رہی اچھا کر کو وہ دین نہیں ہو سکتا قیامت کی صبح تک، تمہیں کیا تو بھی کرتے رہو، بکرے ذبح کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لینا سو، انہوں یہود و نصارہ اپنے نعوذ باللہ کسی اور فادر کا نام لیں گے تو بھی حلال نہیں ہوگا، ہمیں کسی پیر کا نام لے تو بھی حلال نہیں ہوتا، بکرا حلال ہوتا سو اللہ کے نام پوچھ، یہ طے ہے، جو کام ان کے یہاں غلط ہو سکتی وہ کام ہم نہ بھی غلطی چھین سو، اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کیا، تو ان کو یہ غلط عقیدے تھے، کیا کر کو انہوں کیا کرتا، ہمیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہم نہ جہنم میں نہیں ڈالتے کر کو، اور عیسائیں کیا بولتے تھے، سب کی طرف سے حضرت عیسیٰ بلی چڑھ گئے، ہم نہ اب کیا بھی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے کام کا جو اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، بات پوری ہوگی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جو بھی کریں گے ہم اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت کے دن ہمیں اپنے کارناموں کا جواب دینا پڑے گا، کیا صحیح کیا غلط، ہمیں کیا مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے، سمجھ میں یہ ساری چیزوں کے کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ کا مطلب پورا اللہ بدلا دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تمہیں کیا کرتے تھے کیا نہیں، کیا حق کیا باطل، کیا سچ کیا جھوٹ، کیا صحیح کیا غلط، کل قیامت میں واضح ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح راستوں پر لگائیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیشہ حق دکھا، حق بولنے کی توفیق دے، حق سننے کی توفیق دے، اور حق والے راستے پر موت تک چلا، غلط سننے سے، بولنے سے، غلط لوگوں کے صحبت میں رہنے سے، اور کہیں نہ کہیں بہک جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔